ابھی میں ماجد عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. تو آپ کے پڑوس سے ہی اڈیالہ آپ کی رہائش ہے. تو روحان بھی جی جو ایور میکٹن انجیکشن ہے بکریوں اور بکروں کو لگانے کے لیے تو کائنڈلی کچھ انفارمیشن چاہیے تھی کہ یہ جو انجیکشن اگر یہ لگائیں تو یہ لگانے کے بعد جو ڈیورمنگ میڈیسن دیتے ہیں پلاتے ہیں تو پھر وہ ڈیورمنگ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو دوسرا یہ کہ کائنڈلی کچھ یہ بھی گائڈ کر دیجیے گا کہ ایک نمبر جو ملٹی نیشنل کمپنی کا یہ کہاں سے مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی روحان بھی دوسرا یہ کہ یہ کتنے مہینے کے بعد لگانا چاہیے. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر جی، دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو پہلی بات آپ کلیئر کر لیں کہ یہ جو ایور میکٹن ہوتا ہے نا، ویسے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیورمنگ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم سر انٹرنل ڈیورمنگ الگ کرتے ہیں اور ایکسٹرنل الگ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایور میکٹن بھی لگاتے ہیں اور جو کیڑوں والی دوائی ہے وہ بھی پلاتے ہیں. جو عام سر کی کمپنیاں آ رہی ہیں سارے انجیکشنز ہی اچھے ہیں، جو سی مرضی کمپنی کا لے لیں رزلٹ مل جاتے ہیں، سب سے مل جاتے ہیں. ایور میکٹن تو ایک ہی وہ اس کا آتا ہے یہاں پہ، تو ہمیں تو ایک ہی اویلیبل ہوتا ہے. اور ہم نے کمپنیوں کے زیادہ دیکھے نہیں ہیں. ڈیورمنگ والی جو کمپنی ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیوں کے آتے ہیں، وہ ہم لازمی فارمولہ چینج کر لیتے ہیں جب ایک دفعہ یوز کر لیا کوئی تو دوسری دفعہ دوسری دوائی دے دیتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ ہم دیتے ہیں. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈیورمنگ کر لیتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی اور بعد میں دوسری یہ والا ٹیکا لگاتے ہیں. اور اس کے بعد 15 دن کے بعد یہ رپیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آج ہم نے ڈیورمنگ کی ہے تو اس کے 15 دن کے بعد ہم دوبارہ ڈیورمنگ کریں گے. اور 1-2 دن کے گیپ کے ساتھ ہم یہ والا ٹیکا بھی لگاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی آج پلائی ہے تو 2-1 دن کے بعد ہم یہ ایور میکٹن کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد 15 دن کے بعد ہم پھر دوبارہ ان کو دوائی پلاتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی، اور اس کے 2 دن کے بعد پھر دوبارہ ہم یہ ایور میکٹن لگاتے ہیں. یہ سر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سال میں تقریباً 2 بار. جب ہم نے بکریاں کراس کروانی ہوتی ہیں تب، اور جب بکریاں بچے دے دیتی ہیں تب. یہ 2 دفعہ ہم یہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ بکریاں آپ نے کراسنگ کروائی ہیں، اس دفعہ تو کچھ اس طرح کا سسٹم تھا کہ ہم نے جلدی جلدی کراسنگ کرائی ہے تو اس طرح حساب سے ہم نہیں چل سکے. تھوڑا سا ہمارا گڑبڑ رہا ہے سسٹم، ذرا کراسنگ ہم نے ارلی لے لی ہے اس دفعہ تو. لیکن پھر بھی ہم نے ڈیورمنگ، ہم صفائی کے دوران جو فلشنگ کا ٹائم ہم اسے کہتے ہیں، اس فلشنگ کے ٹائم کے اندر ہم ڈیورمنگ بھی کر دیتے ہیں، پیٹ کی کیڑوں کی دوائی بھی دے دیتے ہیں اور جو ہے نا ایور میکٹن بھی استعمال کر دیتے ہیں. اس کے بعد بکری پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پریگننٹ جانور پھر 5 مہینے ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. 5 مہینے پھر گزارا اسی طرح ہی وہ چلتا ہے سسٹم اس کا. اور 5 مہینے کے بعد جب وہ جیسے ہی بچہ دیتی ہے تو پھر ہم دوبارہ ڈیورمنگ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے کے ساتھ ہم چلتے ہیں. سال میں سمجھ لیں 2 دفعہ ہم یہ پروٹوکول دیتے ہیں بکریوں کو، اور اسی طرح ہی بریڈرز کو بھی. یعنی کہ بکرے جو ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی لگاتے ہیں. جو بکرے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح ہی ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ان کی ہم ڈیورمنگ کر دیتے ہیں پہلے کراسنگ سے. یعنی کہ جب ہم نے بکریوں کو کراس کروانا ہے اس وقت ہم ان کی ڈیورمنگ کر دیتے ہیں. اسی طرح جب بکریاں بچے دے دیتی ہیں پھر دوبارہ کراسنگ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت بھی ہم پھر یہی پروسیجر ایک ہی دفعہ میں یعنی کہ سارے اینیملز کی ہم کرتے ہیں. اسی طرح بچے جو ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ڈیورمنگ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. 3 مہینے کے تقریباً بچے ہو جاتے ہیں ہمارے، مائیں ہماری اس وقت کراسنگ کے اوپر آ جاتی ہیں تو ہم پھر دوبارہ جب ماؤں کی ڈیورمنگ کرتے ہیں ساتھ ہی بچوں کی بھی ڈیورمنگ کرتے ہیں. 3 مہینے تک تقریباً ہم جب بچہ ہو جاتا ہے ہمارا چھوٹا اس کی پھر ہم ڈیورمنگ کرتے ہیں. اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلتے ہیں لے کے جانوروں کو. تو وہ ایک شیڈول کے مطابق ہم پھر چلتے ہیں. 2 دفعہ ہم سال میں ڈیورمنگ کرتے ہیں بچوں کی، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں الگ الگ ٹیکے لگاتے ہیں. یعنی کہ وہ دوائی پلاتے ہیں اور ٹیکا یہ جلد میں لگنے والا یہ جلد میں لگاتے ہیں.